پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک سسٹم میں بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے جو کہ 9 فیب سے امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور وہ تبدیلی ہے T+2 سے T+1 میں مارکیٹ کے جو ٹریڈنگ سسٹم ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیسا سسٹم ہے، کس طرح ہیلپ فل ہوگا اور مارکیٹ پہ اوور آل کتنا امپیکٹ فل ہوگا، ان تمام تر سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جواد ہاشمی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم جواد، ہاؤ آر یو؟ گڈ، الحمد للہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جواد صاحب، پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایک بہت بڑا چینج کرنے جا رہی ہے ریگارڈنگ دا سیٹلمنٹس T+1۔ تو عام الفاظ میں عام آدمی کے لیے اگر ہم یہ سمجھانا چاہیں کہ T+1 ہے کیا، کیسے سمجھائیں گے؟ T+1 اور T+2، آج ہمارے پاس جو سیٹلمنٹ سائیکل ہے وہ T+2 ہے۔ T اسٹینڈس فار دا ٹریڈنگ ڈے اینڈ 2 days اس کی سیٹلمنٹ کے لیے، یعنی اس کو آسان لفظوں میں جو آج آپ منڈے کو ٹریڈ کرتے ہیں وہ وینسڈے کو سیٹل ہو جاتی ہے۔ اب سیٹلمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے خریدا ہے تو شیئرز آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے بیچا ہے تو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے جو 2 دن پہ محیط ہے۔ ایک دن آپ نے ٹریڈ کیا وچ از T، اور 2 دن اس کے بعد سیٹلمنٹ۔ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی جو دورانیہ ہے یہ ریڈیوس ہو رہا ہے فرام 2 دن سے 1 دن، یعنی اب آپ منڈے کو جو ٹرانزیکشن کریں گے وہ نیکسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر سیٹلمنٹ میں چلی جائے گی، یعنی ٹیوزڈے کو وہ شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں دکھنا شروع ہو جائیں گے، اور جو پیسے ہیں اگر آپ نے بیچا ہے تو وہ پیسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکسٹ ڈے کریڈٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، T+2 سے T+1 پہ آنا کتنا چیلنجنگ ایک سفر تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک پورا ایکو سسٹم چینج کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ کا، تو کیا اس میں چیلنجز تھے، کیسے اوور کم کیا، کیسے لوگوں کو جو ہے اس میں سیٹل ڈاؤن کیا؟ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ اٹس این ایکو سسٹم، تو اٹس اے کیپٹل مارکیٹ ایکو سسٹم جو کہ کمپرائز کرتا ہے بہت سارے ادارے ہیں اس میں، جیسے کیپٹل مارکیٹ انفراسٹرکچر انسٹیٹیوشنز جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے جہاں پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، نیشنل کلیئرنگ کمپنی ہے جہاں پہ اس کی کلیئرنگ ہوتی ہے، پیسوں کا لین دین کا تعین کیا جاتا ہے، اینڈ دین سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی وچ از دا سول کسٹوڈین، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے اب فزیکل شیئرز تو ہوتے نہیں ہیں، الیکٹرانک فارم میں، تو شیئرز کی جو موومنٹ ہے اس کی ذمہ داری CDC کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے بڑے امپورٹنٹ جو پارٹیسپینٹس ہیں، ہمارے بروکریج ہاؤسز ہیں، ہمارے کسٹوڈین بینکس ہیں، ٹھیک ہے جی، اور میوچل فنڈز ہیں، یہ سارے لوگ اس میں، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، یہ سب مل کے اس ایکو سسٹم کو تشکیل دیتے ہیں۔ نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ ایک چیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو اس پورے ایکو سسٹم کو یا اس سے جڑے ہوئے تمام پارٹیسپینٹس کو امپیکٹ کرے گی، تو آپ کو ہر ایک کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے، ان کے کنسرنس کو سننا ہے اور کوشش کرنی ہے ایڈریس کرنے کی۔ اینڈ آئی شوڈ مینشن اٹ ہیئر دیٹ یہ رول جو ہے وہ SECP، ہمارے جو ایپیکس ریگولیٹر، ان تمام اداروں اور تمام بزنسز کے جو ریگولیٹر ہیں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، انہوں نے اس کو اسٹیئر کیا، اوور سی کیا، اور گائیڈنس مسلسل پرووائڈ کرتے رہے۔ تو کمنگ ٹو دا چیلنجز، تو آپ اس ڈیفینیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیلنجز، وین یو ہیو سو مینی اسٹیک ہولڈرز دین یو نیڈ ٹو برنگ ایوری بڈی آن بورڈ، تاکہ وہ اس پیس پہ آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بڑی فیسیلیٹیشن میسر ہوئی اپنے پارٹیسپینٹ سے۔ اگر ہم T+2 سے T+1 پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو اسینشلی ہم سیٹلمنٹ کو فاسٹر کر رہے ہیں۔ جب ہم سیٹلمنٹ کو فاسٹر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کے بیک اینڈ جتنے پروسیسز ہیں ان کو بھی فاسٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس کیپٹل مارکیٹ کے جو سسٹمز ہیں، بروکریج فرم کی سائڈ پہ، ایسٹ مینجمنٹ، ہمارے جو کیپٹل مارکیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں تینوں جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ سسٹمز اتنے ایفیشینٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم T+2 سے T+1 کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بس یہی ایک ہمارا جو مارکیٹ کنسلٹیشن تھا، اس میں وقت لگا اور لگنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ کیا ٹائم لائن رہی اس کی؟ جی، اس میں ٹائم لائن، یہ ہم نے سفر تو کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ 2024 میں یہ ہم نے شروع کیا۔ SECP نے ایک T+1 امپلیمنٹیشن کمیٹی فارم کی، اس کمیٹی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی ریپرزنٹیشن تھی، جن کا میں نے ذکر کیا، بینکس بھی تھے، میوچل فنڈز ایسوسیشن بھی، بروکریج ہاؤسز اینڈ دا کیپٹل مارکیٹ انسٹیٹیوشنز۔ تقریباً 8 منتھ سے ہم بہت اس کے اوپر کلوزلی کام کر رہے ہیں۔ سسٹم کے اندر جو تبدیلیاں چاہیے تھیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈیولپ کی، سب نے مل کے اس کو ٹیسٹ کیا اور بہت ریگرسلی ٹیسٹ کیا،
سو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے ابھی پریپیئر ہیں اینڈ وی ہیو ایڈریس دیز چیلنجز ریئلی ویری ویل. اللہ کا شکر. آج کل جو سب سے زیادہ کوئی بھی انویسٹر ہو کوئی بھی ہو وہ آج کل ایک پروڈکٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ ہے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ. تو کیا اس کی کوئی ریلیونس شریعہ کمپلائنٹ کے ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ پوزیشن کا بڑا معاملہ ہوتا ہے, تو اسلام کی طرف جب ہم جاتے ہیں, شریعہ کی طرف جاتے ہیں, تو ایز ارلی ایز جو پوزیشن ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. اس پروڈکٹ کو پھر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شریعہ کمپلائنٹ سے کتنی ریلیونس ہے اس میں؟ نہیں آئی ایم گلیڈ یو مینشن دس, اور یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی, اور ہم بھی اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ ہونے والے یعنی لسٹ جو ہوئے ہیں بزنسز, مور دین 50% آف دوز آر شریعہ کمپلائنٹ. سو مطلب شرعی طور پہ وہ بزنسز شریعہ کمپلائنٹ ہیں, صحیح ہیں, جو لسٹڈ ہمارے پاس, جو ہمارا مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہم جس کو کہتے ہیں مور دین 50%. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ٹریڈنگ والیومز ہیں وہ کم و بیش 60 سے 70% شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس میں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ آپ کی اجازت سے ذکر کر دوں کہ ناٹ اونلی ان ایکویٹیز, ہمارے پاس سکوک کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ لائن اپ ہے. سو انڈر دا لیڈرشپ آف آر چیئر پرسن ڈاکٹر شمشاد اختر, وی ہیڈ امپلیمنٹڈ دس, اور وہ بڑی پاپولر ہے جی. اس میں ملٹیپل ویریئنٹس ہیں. اب یہ سوال کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے یا کتنا ہیلپ فل ہوگا, تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شریعہ میں ایک پوزیشن کا ایلیمنٹ ہے جس پہ ہمارے جو شریعہ اسکالرز ہیں ان کا ویو ہے کہ پوزیشن جب آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے کوئی شیئرز کی کوانٹٹی, اس کو ہم کنسٹرکٹیو پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں, تو پوزیشن ایک طرح سے کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے جب وہ اس میں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو T+2 کا اگر سائیکل دیکھیں تو آج آپ نے جو چیز خریدی, جو شیئر خریدے, آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس کو بیچنے کے لیے آپ کو شاید 2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا. جو میں ابھی جو اس وقت رائج طریقہ کار ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اے شریعہ ایکسپرٹ, نیدر آئی ہیو اے کمانڈ آن دس سبجیکٹ, لیکن جو ہمارے اساتذہ کرام, علماء کرام جو ابھی تک جس کے اوپر کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو جائیں اس کو بیچنا مناسب نہیں ہے. تو اب یہ چونکہ وہ 2 دن کے سے کم ہو کے یہ دورانیہ 1 دن پہ آ جائے گا, تو ان اے وے یس اٹ از ہیلپ فل فار دوز جو شریعہ پرنسپلز یا شریعہ کمپلائنٹ وے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بہتر ہے. میرا ذاتی خیال ہے, باقی تو علماء کرام بہتر اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. فار موونگ فارورڈ, T+1 کے آنے سے مارکیٹ میں اوور آل کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں مارکیٹ میں؟ اس میں دیکھیے جیسے ہم نے بتایا کہ فاسٹر سیٹلمنٹ, شیئرز کا آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جانا صرف اگلے ہی دن, اور ساتھ ہی ساتھ پیسے کا حصول بھی اگلے ہی دن. سو نیچرلی جب پیسہ جلدی آپ کے پاس آ جائے گا تو وہ اویلیبل ہو جاتا ہے دوبارہ ڈپلوائے کرنے کے لیے, دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے ہمارا خیال ہے کہ یہ انویسٹرز کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک چیز کو بیچنے کے بعد, ایک شیئر کو بیچنے کے بعد اب 2 دن نہیں بلکہ اگلے ہی دن ان کو وہ پیسے ریفلیکٹ ہو جائیں گے. دوسرا میں نے یہ بھی آپ سے ذکر کر دوں کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن کو کرنے کے لیے ان کو سرٹن مارجنس, سرٹن کیش ڈپازٹس, سیکورٹیز ڈپازٹ وہ مینٹین کرنا پڑتے ہیں. نیچرلی دس از اے رسک مینجمنٹ میجر. تو سیٹلمنٹ رسک کو کور کرنے کے لیے وہ انہیں ڈپازٹ کرانے پڑتے ہیں. اب اس سے جب یہ دورانیہ کم ہو جائے گا تو نمبر 1 سیٹلمنٹ رسک کم ہو جائے گا, بہتر مینیج ہوگا. اللہ کا بڑا احسان ہے, وی ہیو ویری ویری افیکٹو سسٹمز ان پلیس. نیشنل کلیئرنگ کمپنی ڈز اٹ سو ویری ویل, سو وی آر ویری کمفرٹیبل. بٹ یہ ہے کہ فردر اس کے اندر جو ہے نا امپرومنٹ آ جائے گی ود ریڈیوسڈ سیٹلمنٹ سائیکل, جو 2 دن کے بجائے اگلے دن پہ آ جائے گا. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور جو ڈپازٹ میں نے بات کی یا کوئی مارجنز جو بروکرز نے جمع کرائے ہیں یا ان کے کلائنٹس نے جو جمع کرائے ہوئے ہیں, وہ بھی جیسے ہی سیٹلمنٹ تھرو ہو جاتی ہے وہ مارجنز ریلیز ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے گڈ فار دا مارکیٹ. باقی یہ ہے کہ ایکسپیرینس کے بعد ہی تھوڑا جب ایک دفعہ جی لوگ ذرا اس سے فیملیئر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اوور آل لانگ ٹرم میں تو ہمیں اس سے بڑی امید ہے کہ اس سے اچھے نتائج حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک کنسرن جو شاید لوگ شو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ریگارڈنگ دا لیکویڈیٹی آف مارکیٹ آفٹر دا امپلیمنٹیشن آف T1. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کی اوور آل ایک تو لیکویڈیٹی, اور جو چھوٹے بروکرز ہیں
उनके लिए कितना इफेक्टिव होगा ये T+1? अच्छा, लिक्विडिटी देखिए, इस पे मैं कोई ख़ास कमेंट तो खैर क्या ही करूँगा, ये तो मार्केट फोर्सेस हैं विच डिटरमिन के कितना बाय सेल हो रहा है, लिक्विडिटी कितनी हो रही है। लेकिन यस, ये एक नई चीज़ है तो मार्केट को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है किसी भी नई चीज़ को। अभी हमने रिसेंटली कैश सेटल फ्यूचर्स लॉन्च किए। शुरू में थोड़ा एडजस्टमेंट पीरियड था, बट उसके बाद इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। सेम इज़ द एपिसोड फॉर सुकूक। शुरू में इसमें लिक्विडिटी नहीं थी, अब अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना ऑन एवरेज 4 से 5 अरब रुपए की सुकूक भी ट्रेड होते हैं। ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम हमारे आपने देखा ही है पिछले 2 साल में कई गुना बढ़ गए हैं। तो वक्ती तौर पे हो सकता है मार्केट को थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, बट इंशाल्लाह लॉन्ग रन में हम इसके बेहतर नताइज ही देख रहे हैं। और ये विद द हेल्प ऑफ ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। तो मिलजुल के इंशाल्लाह और भी कोई क्वेरीज होंगी और भी कोई कंसर्न्स होंगे तो उसको भी हम एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। नेबरिंग कंट्री इंडिया में हम सुन रहे हैं कि बहुत तेज़ी से T+0 पे काम हो रहा है और वेरी सून जो है शायद वो इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। तो किस तरह देख रहे हैं कि उसके आने से क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, और कितना T+0 कितना हेल्पफुल एक प्रोडक्ट है? T+0 इज़ अनदर वेरिएंट आई वुड से। और ये सेटलमेंट जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि हम एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं, तो इसमें आप स्टैंड अलोन तो कुछ कर नहीं रहे होते। ज़ाहिर है इसके जितने एंसिलरी या सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं उनको भी उतनी स्पीड से आगे बढ़ना होता है। तो ज़ाहिर है इसके लिए आपको बैंकिंग चैनल को भी देखना है, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी देखना है, उनके भी सिस्टम्स और टाइमिंग और उनके जो शेड्यूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जैसे ये इम्प्रूव हो रहा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स सिस्टम्स बहुत अच्छे से एफिशिएंट हो गए हैं, फास्ट हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है। 2.5 years बैक वी हैड इम्प्लीमेंटेड न्यू ट्रेडिंग सिस्टम। ये जो इतने वॉल्यूम्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, वी बिन एबल टू प्रोसेस दोज सीमलेसली, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम इसके लिए तैयार हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी स्टेज के ऊपर हम किसी और वेरिएंट को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट वी वांट दिस T+1 टू गो सक्सेसफुली। एंड रिटेल इन्वेस्टर को अगर T+1 की इंपॉर्टेंस समझाना चाहें वन लाइनर, तो किस तरह लास्ट में? वेरी सिंपल, यू विल गेट योर फंड्स क्विकर। आपको जो आपके फंड्स हैं वो जल्दी मुहैया हो जाएंगे। आज आप 2 दिन बाद आपको मुहैया होते हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 9 फरवरी 2026 से पीर के रोज़ से ये अगले ही दिन अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है T+1 फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। इससे पहले आपने छोटे ब्रोकर, कुछ ऐसा जिक्र भी आपने किया, तो खैर हमारे नज़दीक कोई ब्रोकर छोटा बड़ा तो नहीं है। लाइसेंस एंटिटीज़ हैं और इस वक्त हमारे 200 से ज़्यादा लाइसेंस ब्रोकर्स हैं। दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, अल्लाह का शुक्र है। और डिजिटली भी बड़े आगे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं उसमें 2 फीचर्स मैं आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहूँ। एक तो ये कि आसान कनेक्ट एक बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ने लॉन्च की है, उससे ये है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मल्टीपल एसेट क्लासेस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं बिल्कुल डिजिटली। आपको किसी ब्रोकर को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है एट दी आउटसेट, और आप उसके थ्रू वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही NCCPL ने भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारे कमोबेश 80% के करीब जो हमारे अकाउंट्स हैं नए खुलने वाले, वो ऑनलाइन चैनल से खुल रहे हैं। और आप जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ये कि पहले ये कॉन्सनट्रेटेड था नए अकाउंट्स का खुलना ओनली टू द मेन स्ट्रीम, जिसको हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहते हैं। लेकिन ओवर द रीसेंट पास्ट कोई 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं ये ट्रेंड थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारे पास अब जो है 50% से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो दूसरे शहरों से खुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे भी बेहतरी। आई जस्ट थॉट टू मेंशन द डिजिटल साइड ऑफ थिंग्स आल्सो। थैंक यू सो मच जवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम।